پارہ نمبر 19 کا تیسرا ربع سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 227 تک ہے اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، بس چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا انہیں کہ اب مزید کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں یعنی جو ایمان لے آئے ہیں ان کو نجات دے دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب قوم ہود کا ذکر آ رہا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک عبادت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی شغل کے طور پر یادگاریں بناتے ہو تاکہ تمہارا نام زندہ رہے، جیسے تاج محل ہو گیا، اہرام مصر ہو گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے محلات تعبیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جیسے غرناطہ ہو گیا، الحمراء ہو گیا، یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ہمیشہ راج کرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یعنی ہم پر تمہارے وعظ کا، نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، قوم صالح کا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک عبادت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، یعنی کیا تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے یعنی گابے جو ہیں وہ رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، یعنی محلات بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو ہم جیسا ایک انسان ہے، اس کے سوا کیا ہے؟
فاتی بی آیتن ان کنت من الصادقین، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، کیونکہ اونٹنی بہت زیادہ کھاتی پیتی تھی اور ایک ہی دن میں سارا پانی پی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک عبادت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی تمہارے لیے جوڑا تو تمہاری بیویاں ہیں، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو، یعنی ساری حدیں تم نے پار کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے یعنی ان نصیحتوں سے اور اس واعظ سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا، یعنی ہم تمہیں بھی نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات یعنی پتھروں کی بارش، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب بدیر والوں کا ذکر ہے جو بند والے بھی کہلاتے ہیں، اور یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمام پیغمبروں نے یہی پیغام دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، یعنی ناپ اور گنتی میں بھی کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، یعنی عذاب لے آ۔ مشرکین مکہ بھی یہی شور کر رہے تھے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی تمہارے سارے جو بھی کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، سب اس کے علم میں ہیں۔ انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والا دن کیا تھا؟ یہ ایک سائبان تھا جو ان کے پر آ گیا، اس کا عذاب جو ہے اس نے انہیں آن گھیرا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن تھا۔ کہا جاتا ہے
سائبان سے شعلے برسے، زلزلہ بھی آیا اور چیخ چنگاڑ نے بھی انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ اہل مکہ کو سنائے جا رہے ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان لانے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اور ایمان نہ لانے والوں اور فساد کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب لایا۔ اب یہ جو ہمارا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اسلام کی سچائی، حقانیت اور تبلیغی جو منازل ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ آخر میں مبلغ دین اور شاعر کا فرق بتایا جائے گا، اور یہاں پہ خاص طور پہ قرآن کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ تم جو حصی معجزہ مانگ رہے ہو، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، یعنی یہ قرآن، اسے لے کر تیرے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایمانت دار روح اتری ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ڈرانے والے، خبردار کرنے والے ہیں۔ صاف صاف عربی زبان میں ہے یہ قرآن، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، یعنی وہاں بھی ذکر تھا اس قرآن کا۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی نہیں ہے؟ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یعنی تورات انجیل میں بھی قرآن کی تعلیم کا ذکر تھا، یہ علماء جانتے ہیں، لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، یعنی جسے عربی نہیں آتی، اور یہ قرآن فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے، یعنی کھلا معجزہ ہوتا لیکن پھر بھی نہ مانتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دل سے گزارا ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، یعنی انکار کرنے کی وجہ سے اب تکذیب اور کفر ان کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب جب تک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، اور عذاب دیکھ کر ایمان لانا تو قبول بھی نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ عذاب بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں، اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ یعنی اگر ان پر عذاب آ گیا تو یہ دنیا کا جو انہوں نے مال و متاع اکٹھا کیا ہے، اس عذاب سے ان کو نہیں بچا سکے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، یعنی پیغمبر بھیجے، حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، یعنی ہمیشہ رسول آتے رہے، اور ہم ظالم نہ تھے، یعنی ہم نے تو رسول بھیجے تھے، آسمانی کتابیں بھیجی تھیں، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، اور نہ یہ کام ان کو سجدہ ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سبات تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے گھر والوں کو، خاندان والوں کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، یعنی عاجزی اختیار کرو، دل جوئی کرو، نرمی ان کے ساتھ کرو۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو، بھروسہ کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا تھا
جب تم اٹھتے ہو، یعنی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سجدے کرتے دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ اب شاعروں کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام ہے الشعراء۔ وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، یعنی جھوٹے گناہ گاروں پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، یعنی اکثریت جو ہے وہ بہکی ہوئی ہوتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی زمین آسمان کے کلابے لگاتے ہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی کہتے کچھ ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب مومن شاعروں کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ سورت کے آخر میں اچھے شاعروں کا ذکر ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بعمل ہوتے ہیں، ان کی شاعری سے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اب ہم سورۃ النمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے، اور اس میں چونٹی کا ذکر آئے گا۔ گزشتہ صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مبارک ہونے کا بیان تھا، جبکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا ذکر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اناد رکھنے والوں پر اتمام حجت کے بعد عذاب نازل ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے سارے انتظامات اور راستے ان کے لیے کھولیں گے، وہ ایک ایک کر کے انکار کریں گے، اتمام حجت ہو جائے گا تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ شروع کی 14 آیات میں تمہید ہے کہ تمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ قرآن سے صرف انصاف پسند لوگ جو ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ضدی لوگ دنیا کی رونقوں میں پڑھ کر انکار کر دیتے ہیں، اور پھر بالآخر برے انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں تبھی ان کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، آخرت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے۔ فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محبت، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ آ رہا ہے، اس کا ذکر پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی گزر چکا ہے، اور آگے سورہ قصص میں بھی آئے گا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اور انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ کہا جاتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 9-10 سال مدین میں گزار کر
اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بدیر کا جو علاقہ ہے وہ خلیج عقبہ کے کنارے پر جزیرہ رباع سینا کے ساحل پر واقع تھا۔ یہ وہاں سے چل کر جزیرہ رباع سینا کے جنوبی حصے میں پہنچے، جہاں پہ کوہ سینا اور جو آج کل جبل موسیٰ بھی کہلاتا ہے وہاں پر پہنچے تھے، تو انہوں نے یہ آگ دیکھی تھی۔ پارہ نمبر 19 کا تیسرا ربع سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 118 سے لے کر آیت نمبر 227 تک ہے، اور سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ آیت نمبر 118 سے لے کر 122 تک، ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم نے عمل کے لیے یہی سیکھا کہ ہم نے ان جیسے کام نہیں کرنے تاکہ ہمارا بھی ان جیسا انجام نہ ہو۔ آیت نمبر 123 سے لے کر 209 تک، ان آیات میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کام کرتے تھے، کیا ظلم کرتے تھے، کیا فساد کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ ہمیں بھی ان جیسے ظلم و فساد سے بچنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے ہمارا بھی ویسا انجام نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 210 سے لے کر 227 تک، ان آیات میں دو طرح کے شاعروں کا ذکر ہے، دو قسمیں ہیں شاعروں کی۔ ہمیں شاعروں کو پہچاننا ہے اور ان کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ شاعر ہوتے ہیں جو ہر جگہ گھومتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے لگاتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ جبکہ شاعروں کی دوسری قسم اہل ایمان کی ہے، وہ متقی ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بعمل ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی شاعری ظلم کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، جنت میں جانے والے یہ 3 کام ہمیں بھی کرنے ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرنی ہے۔ قائم کرنے کا مطلب ہے نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، تمام شرائط کے ساتھ پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھنی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اس طرح پڑھنی ہے جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، یتیموں کی، محتاجوں کی۔ نمبر 3، آخرت پر یقین رکھنا ہے، اور آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہیں ہم نے کھو جانا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 4 to 6، ہم نے آخرت پر یقین رکھنا ہے اور شیطان کے بہکاووں میں نہیں آنا، کیونکہ یہ 2 کام کرنے کی وجہ سے ہمارا اللہ نہ کرے ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔